ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، جو شخص قرآن کریم کو مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ معزز اور مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دوبارہ سنیے غور سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو شخص قرآن کریم کو مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ معزز اور مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص محنت و مشقت برداشت کرتے ہوئے اٹک اٹک کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اسے دوہرا اجر ملے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث ہے ابن ماجہ کی اور اس کا نمبر ہے 3779، 3779۔ یہی حدیث مسند احمد میں موجود ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ اللہ کریم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق اجر دینے پر تلے بیٹھے، اپنی رحمت اپنے فضل و کرم کی بارش کرنے پر تیار ہیں۔ ہے کوئی جو اس رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹے؟ آگے سنیے، حامل قرآن یعنی جو حافظ قرآن ہے یا قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا ہوگا، وہ جب انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا تو اس سے کیا کہا جائے گا؟ یہ کہ قرآن کریم پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا، تیری منزل وہی ہوگی جہاں تو آخری آیت پڑھے گا۔ تصور ہے کوئی؟ چنانچہ ایسے ہی ہوگا، اور اسے ہر ایک آیت کے بدلے میں ایک درجہ عطا کیا جائے گا۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی اور اس کا نمبر ہے 3780، 3780۔ یہی حدیث مسند احمد اور یہی حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ اب یہ جو درجات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یہ ہم اور آپ جانتے نہیں ہیں، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ درجات کیا ہوں گے۔ اب سنیے آپ، اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان 2 برابر حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے، یعنی اللہ کا بندہ ایک جملہ بولتا ہے، اللہ اسے جواب دیتا ہے، یہاں تک کہ صورت مکمل ہو جاتی ہے اور اسے ایک مکالمے کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ غور سے سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ سنیے، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے اسنی علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر اللہ کا بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر اللہ کا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ پھر اللہ کا بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا لبدی ولبدی ما سال، یہ میرے بندے کے لیے اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اسے ملے گا۔ آمین کا آپ سمجھ میں آ رہا ہے کہ سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد آمین کہنا کیوں لازمی ہے، کہ یہ دعا کیسی خوبصورت و شاندار ہے جو اللہ نے سکھائی۔ یہ حدیث ہے ابن ماجہ کی اور اس کا نمبر ہے 3784، 3784۔ یہی حدیث صحیح مسلم، مسند احمد، ترمذی اور ابو داؤد میں موجود ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان 3 مرتبہ بہت دھاڑے مار مار کر رویا۔ پہلی مرتبہ وہ اس وقت رویا جب سورہ فاتحہ نازل کی گئی۔ تصور ہے کہ اس نے کہا کہ آج میری کمر ہی ٹوٹ گئی۔ تصور ہے کوئی سورہ فاتحہ کا؟ ہم نے اس کو سمجھا ہوا ہے کہ وہ فاتحہ دینا، جو ہم اردو میں سمجھتے ہیں فاتحہ۔ نہیں بھائی، اس کا مطلب یہ نہیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی فہرست مضامین ہے، ام القرا ہے۔ قرآن مجید میں جتنے مضامین آئے ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں۔ اور یہ جو ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، اور جیسے آپ نے فرمایا ویسے کہ سب سے افضل ترین دعا، بہترین دعا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ سب سے افضل اور بہترین دعا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ ذرا غور کیجئے گا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے وہ پتلا بنا لیا، یہ بھی میں آپ کو حدیث سنا دوں، اور جب اپنے اذن سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی اور جب وہ روح آپ کے دماغ تک گئی تو آپ کو چھینکا۔ جب چھینک آئی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے علم عطا کیا تھا، جو پہلا جملہ نکلا تھا وہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کتنی اہم ہے یہ بات۔ ہر حال میں اللہ کا شکر۔ اپنی زبان کو کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اپنی زبان کو اس کا عادی بنا لے کہ پہلے لفظ یہی نکلے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کا نقشہ پیش کرتا کہ وہ سب قالینوں پہ گاؤ تکیہ لگائے ہوئے مسندوں پہ بیٹھے ہوں گے، اور جب وہ ملیں گے ایک دوسرے سے تو ان کا کلام ہوگا سلام سلام سلام۔ اور جب وہ آپس میں گفتگو کر کے مل بیٹھ کر اپنی نشست کو برخاست کریں گے، یعنی جب جدا ہوں گے تو ان کی زبان سے جو کلمہ جاری ہوگا وہ ہوگا الحمدللہ رب العالمین۔ تو 3 چیزیں، حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والا پہلا کلمہ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں عطا فرمائی ہیں، اور اغلب گمان یہی ہے کہ وہ سورہ فاتحہ، اور اس کا پہلی آیت کیا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اور جنت میں جو جنتی آپس میں ملیں گے اور ملنے کے بعد جدا ہوں گے تو ان کا کلام کیا ہوگا الحمدللہ رب العالمین۔ تو آپ کی اور ہماری مماثلت، کنیکشن کس سے جڑ جائے گا؟ جنت۔ تو اپنے کنیکشن کو جوڑنے کی کوشش کریں اور اپنی زبانوں کو اس الحمدللہ رب العالمین کے نشے میں تر رکھیں کہ ہر حال میں الحمدللہ رب العالمین۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید
قرآن کے لفظی اور لغوی معنی ہیں بار بار پڑھے جانے والی کتاب. بار بار کیوں پڑھنا؟ تاکہ اس میں جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو ہمیں یاد کرنے میں اور اپنے جسم میں، اپنے دماغ میں، اپنے دل میں اتار لینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہر عمل کو کرنے سے پہلے ہمیں حکم خداوندی یعنی اللہ کا حکم یاد آ جائے تو ہم وہ اس کو اس انداز میں کریں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، مفہوم و ترجمہ کچھ اس طرح سے اور جیسے فرمایا ویسے ہوگا کہ دیکھو کبھی یہ مت کہا کرو کہ میں فلاں کام کل کر دوں، تم کر ہی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے، انشاءاللہ کہہ دیا کرو. یہ قرآن مجید. اور دیکھو اگر تم یہ بات بھول جاؤ تو جب تمہیں یاد آئے جب کہہ دیا. کتنی چھوٹ مل گئی، کتنی آسانی مل گئی. تو برائے مہربانی ان چیزوں کو سمجھیں، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو سکھائیے. یہ جو ہم نے اپنے بچوں کو تھینک یو، ویلکم، گڈ مارننگ، ہم کیا بنا رہے ہیں؟ ہمیں تو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہمیں اللہ نے اولاد سے نوازا، ہم تو اس کو انگریز بنانے پہ لگے ہوئے. تھینک یو کرو، بولو بیٹا تھینک یو بولو. سکھا کیا رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مفہوم و ترجمہ کچھ اس طرح سے اور جیسے آپ نے فرمایا ویسے ہوگا کہ ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. والدین اس کو یہود و نصارہ یا کافر و مشرک بنا دیتے ہیں. اب بولیے آپ، اب مسلمان اولاد ہے، مسلمان ماں باپ ہے اور اس کو نرسری مونٹیسری میں کیا سکھا رہے ہیں؟ بابا بلکشپ، کلمہ نہیں سکھا رہے. ٹاٹا کرو، بائے بائے کرو، تھینک یو بولو، گڈ مارننگ. اب اندازہ لگائیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اور پھر جب وہ بچہ بڑا ہو رہا ہے تو وہ پھر ہمیں جو ٹاٹا کر رہا ہے تو تکلیف ہو رہی ہے. تو برائے مہربانی اپنے بچوں کو اپنی آخرت کی کھیتی بنانے کی کوشش کیجیے تو زیادہ بہتر ہوگا انشاءاللہ. بات